لائبریری کی ضرورت محسوس کی اور اپنی ہی کتابوں سے جو میرے پاس گھر میں پڑی تھی وہیں سے میں نے اس کا آغاز. اتفاق سے جگہ مجھے بازار میں وہاں پر ملی جہاں پہلے میرے اسلحے کی دکان تھی. اسلحے کے ڈھیر کے اوپر پھر ہم نے کتابوں کو سجایا. جب میں یہاں پہ آئی ہوں میں نے اسپیچز کیے اور میرا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. میرا 1 سال ہو گیا کہ میں یہاں سے پڑھتی ہوں. جب میں یہاں پہ آئی تھی پہلی بار تو مجھے نہ اردو آتا تھا, میں بہت کنفیوز ہوتی تھی. ابھی میں کسی کے سامنے بھی بول سکتی ہوں, انگلش اردو سب کچھ بول سکتی ہوں. میں صبح 6 بجے اسکول جاتی ہوں, کوہاٹ میں پڑھتی ہوں. پھر جیسے میں آتی ہوں میں مدرسہ چلی جاتی ہوں, پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آتی ہوں. میں تو یہی بولوں گی سب کو کہ یہاں پہ جو اب کی بچیاں ہیں اس کو لے کے آئیں. یہاں پہ فری ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے جس کے پاس پیسے اتنی نہیں ہے بکس خریدنے کے لیے تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اپنے جو فیوریٹ بکس ہیں وہ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور لے کے جا بھی سکتے ہیں. کتابوں سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. 2010-11 سے میں خود بھی لکھتا رہا ہوں اور 2018 میں یہ ہوا کہ میں نے ایک دفعہ لائبریری کے حوالے سے سوچا کہ در آدم خیل میں ماشاءاللہ ہر قسم کی سہولیات یہاں پر ہے لیکن کتابوں تک رسائی لوگوں کی نہیں ہو رہی. 2018 میں نے یہاں لائبریری کی ضرورت محسوس کی اور اپنی ہی کتابوں سے جو میرے پاس گھر میں پڑی تھی وہیں سے میں نے اس کا آغاز کیا. 250 کتابوں سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا. اتفاق سے جگہ مجھے بازار میں وہاں پر ملی جہاں پہلے میرے اسلحے کی دکان تھی. تو اسی اسلحے کے ڈھیر کے اوپر پھر ہم نے کتابوں کو سجایا. پاک آرمی نے ہمارا وزٹ کیا لائبریری کا, تو پھر در آدم خیل کول مائنرز سے ان کی بات ہوئی. زرغون خیل کول مائن ایسوسی ایشن اور اس طرح خروال کول مائن ایسوسی ایشن نے ہمیں پیسے دیے جس سے پھر ہماری بات شفیع اللہ سے. شفیع اللہ اور ان کے والد صاحب حاجی عرفان اللہ نے ہمیں زمین وقف کی اور اسی پر ہمارا نیا بلڈنگ بنا. ہم نے نئی کتابیں لی, نیا فرنیچر, اور یہ سلسلہ 2019 میں یہاں پہ اس چیز کا میں اعتراف کروں گا کہ کتابوں سے جتنا ہم آگے جا سکتے ہیں اسلحے کے کاروبار سے ہم اتنا آگے نہیں جا سکتے. اور فیڈ بیک ہمیں بہت اچھا ملا. سٹارٹ میں تو لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ در آدم خیل میں لائبریری بنا رہے ہو جہاں پہ لوگ زیادہ تر اسلحہ کی طرف مطلب ان کا ذہن ہے, ان کا رجحان ہے. تو میں نے کہا تو ضرورت تو ایسی جگہوں پر ہے لائبریریاں قائم کرنے کا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر ہم نے 500+ ممبرز آئے اور اس میں خوشی کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ 50+ اس میں فیمیل بھی تھی. جو لڑکیاں ہیں یا جو عورتیں ہیں ان میں خود اسکول میں پڑھاتا ہوں. اسکول ڈیوٹی کے فوراً بعد میں یہاں لائبریری آتا ہوں. ہر اتوار کو ہمارے سیشن یہاں پہ ہوتے ہیں. پروجیکٹر ہم نے لگائے ہوئے بچوں کے لیے, ہم ان کی ذہنیت کے مطابق ویڈیوز چلاتے ہیں. یہاں پہ باڈی لینگویج کے حوالے سے ہماری کلاسیں ہوتی ہیں. لائبریری میں موجودہ کتابوں کی تعداد 7000 سے زیادہ ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں لائبریری میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ سارے والنٹیئرز ہیں. یہاں کسی کی کوئی سیلری, کوئی تنخواہ, کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے چاہے وہ ماسٹر PhD کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو صرف 100 روپے ایک سالانہ رکھا ہے. اور اسی طرح جنرل جو ہمارے چارجز ہے وہ 150 ہے, 150 روپے ہے سالانہ. یہاں کے ریڈرز جتنی بھی آتے ہیں وہ زیادہ تر ہسٹری کتابیں وہ پڑھتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ان کی توجہ کے لیے ان کی خاطر ہی ہم نے پشتون بیلٹ کی تقریباً ساری کتابیں رکھی ہیں, چاہے وہ ہسٹری کی ہوں, چاہے وہ لٹریچر کی ہو, چاہے وہ اسلامک ہو. پشتو نثر, پشتو شاعری, اسی طرح ہم نے مختلف سیکشنز بنائے ہیں. تو زیادہ کتابیں ہمارے پاس پشتو کی ہیں اور تاریخی کافی ساری ہیں کیونکہ یہ ضرورت بھی ہے اور اس مقصد کے لیے ہم نے یہ کتابیں رکھی ہیں کہ ہماری نئی نسل آگاہ ہو ہماری ہیروز سے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ویرائٹی رکھی ہے, یعنی یہاں پہ ایک صنف یا 2 اصناف کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ ہم نے ہر صنف کی کتاب رکھی ہے یہاں پہ اور مختلف زبانوں میں رکھی ہے.